اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. اچھا جی، غسل کے فرائض کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے. وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ظَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ. اور عورت پر نہیں ہے، یعنی عورت پر ضروری نہیں ہے ان تنقض، یہ نقض سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. اور ظفائر جو ہے یہ ظفیرت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گونجے ہوئے بالوں کی ایک پٹی، چوٹی نہیں ہوگی جو عورتیں بناتی ہیں. اچھا جی، وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پر نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے ان تنقض ظفائرہا، یہ کہ وہ کھولے اپنے بالوں کو، فی الغسل، غسل میں یعنی دھونے میں، جب وہ غسل کر رہی ہو. اذا بلغ الماء، جب پانی پہنچ جائے، اصول الشعر، بالوں کی جڑوں تک جب پانی پہنچ جائے تو پھر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اگر عورت کے سر کے بال گندے ہوئے نہ ہو تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے. ایک بال بھی خشک نہ رہے. اگر ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو پھر غسل نہیں ہوگا. اور اگر بال گندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے. اگر بال گندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا یہ معاف ہے. ہاں، سب جڑوں میں پانی پہنچانا کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ یاد رکھنا. ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہے. اگر کھولے سب جڑوں میں نہ پانی پہنچے تو پھر بالوں کو کھول لینا چاہیے اور سارے بالوں کو بھگونا چاہیے، پانی پہنچانا اچھے طریقے سے. اچھا جی، آگے متن بیان فرماتے ہیں جو چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں. والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ. اور واجب کرنے والے اسباب. دفق کا مطلب ہوتا ہے اچھل کر، کود کر بہنا. غسل کو واجب کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ انزال المنی، منی کا نکلنا، علی وجہ الدفق والشہوۃ، کود کر اور شہوت کے ساتھ، من الرجل، مرد سے، والمرأۃ، اور عورت سے. اچھا، ماتن نے جو غسل کے اسباب ہیں واجب کرنے والے، پہلا اسباب یہ بیان فرمایا کہ شہوت کے ساتھ کود کر منی کا نکلنا ہے. انزال منی مرد سے ہو یا عورت سے ہو، نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، ہر صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. انزال المنی، جی منی کی تعریف کیا ہے؟ منی کی تعریف کیا ہے؟ وہ پانی جس کے نکلنے سے انسان کی طبی خواہش ختم ہو جاتی ہے، جو سفید مائل گاڑی ہوتی ہے اور وہ پورے شہوت کے ساتھ جوش کے طریقے سے نکلتی ہے. حناف کے نزدیک غسل اس وقت واجب ہوگا جب منی اچھل کا شہوت کے ساتھ نکلے. یہ حناف کا مذہب ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اچھا جی،
والتقاء الختانین من غیر انزال والحیض والنفاس، اور آپس میں دونوں شرمگاہوں کا ملنا، من غیر انزال بغیر انزال کے نہ ہو، چاہے انزال نہ بھی ہو نا. التقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا، خطانین خطان کا یہ تسنیہ ہے. یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ عورت اور مرد کے ختنہ کرنے کی جگہ. والتقاء الختانین من غیر انزال والحیض والنفاس، اور آپس میں دونوں شرمگاہوں کا ملنا چاہے انزال نہ ہو، والحیض والنفاس، حیض اور نفاس یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی غسل کو واجب کرتے ہیں. حیض کے بعد نہانا، نفاس کے بعد. اچھا جی، صلی اللہ علیہ وسلم. سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفہ، اور سنت کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، اور احرام کے لیے، اور عرفہ کے لیے. جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے. وَلَيْسَ فِي الْمَزِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، اور نہیں ہے مزی اور ودی میں غسل، وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، اور ہاں جب یہ پائی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وضو ہوگا، وضو کرنا ضروری ہوگا. غسل تو واجب نہیں ہوتا مگر وضو فرض ہو جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. مزید کی تعریف کیا ہوگی؟ مزید کی تعریف یہ ہے، وہ پتلا پانی ہے جو بیوی سے بوس و کنار کرنے سے نکلتا ہے. اس کے نکلنے میں کوئی خاص احساس نہیں ہوتا. مزی جو ہے یہ اللہ کے نظام کے مطابق منی خارج ہونے سے پہلے نکلتی ہے تاکہ منی کے خارج ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. اور ودی کی تعریف کیا ہے؟ ودی یہ طبی امراض لاحق ہونے سے، یعنی پیشاب سے پہلے یا بعد میں عام طور پر نکلتی ہے. اور اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے نا منی کی طرح ہوتی ہے، اس کے نکلنے میں بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. اچھا جی. والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء. اچھا جی، آگے باتیں بیان کرتے ہیں کس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا درست ہے. چلو جی.